राहत किचन में खड़ी सब्जियां काट रही थी कि डोर बेल बजी। घंटी के सुनते ही इसकी धड़कनें तेज हुई थी। गोया वो जानती थी दरवाजे पर इसका शौहर मौजूद था, जो पिछले कुछ दिनों से जोमानी लहजे में बातें करता इसको सटपटा कर रख देता था। वो दुपट्टा दुरुस्त करती जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसने जैसे ही लॉक खोला, ज़मीर खान हाथ में बड़ा सा पार्सल थामे फट से अंदर दाखिल हुआ था। इतनी देर क्यों लगा दी खोलने में? तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम बच जाओगी मुझसे? वो मतवाली आंखों से इसके चेहरे को देखता जो सुर्ख पड़ गया था। ऐसा कोई बात नहीं, मैं किचन में थी, वो नज़रें चुराती बोलकर असरत से पलटी थी कि ज़मीर खान ने बिजली की तेज़ी से इसको बाजू से पकड़कर कोशिश नाकाम बनाते अपनी तरफ खींचा था कि बैलेंस बरकरार न रखती वो इसके सीने से आ लगी। मुझसे भागा मत करो, तुम्हारी मंजिल यही बाहें हैं। वो सरगोशी नुमा बोलकर राहत को खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। मुझे खाना बनाना है, वो खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाती कसमसाकर गोया हुई थी। तुम्हारी ये काविशें बहुत जल्द दम तोड़ने वाली हैं बीवी, आज खाना मत बनाओ। वो इसके सुर्ख पड़ते रुखसार पर लब रखते गोया हुआ। क्यों ना बनाऊं? मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया, राहत ने आंखें निकालते हुए कहा था। मैडम आज सर के साथ डेट पर जा रही हैं और तुम मेरे साथ। क्या मतलब? राहत गुनगुना सी गई। मतलब ये है कि बेगम जान, आज हम अपने घर रवाना हो रहे हैं। ज़मीन इसकी उड़ी रंगत को देखकर मुश्किल कहका दबाए हुए था। क्यों? क्या मतलब क्यों? अपने घर नहीं जाना क्या? भाभी, मैडम अपने शौहर के पास जा रही हैं, तो तुम्हारा यहाँ अकेले रहकर चल्ला काटने का इरादा है क्या? ज़मीन खान ने जांचती नज़रों से घूरा था। नहीं मतलब मैं कैसे? राहत की आवाज़ में नमी घुली। देखो राहत, हमारा निकाह जिन भी हालात में हुआ हो, पर हकीकत यह है कि तुम मेरी बीवी हो, इज़्ज़त हो ज़मीर खान की, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए कुछ भी फजूल मत सोचो और चलने की तैयारी करो। वह उसके सर पर लब रखता बोला कि राहत ने आंखें बंद करके इस अपनायत भरे लम्स को महसूस किया था। ये पार्सल मैडम को दे दो, सर ने भिजवाया है इनके लिए, और ये इसमें खाना है आप दोनों के लिए। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, शाम में आऊँगा आप दोनों को लेने। ज़मीर खान सब राहत को के हवाले करता भारी भरी नज़रों से इसे देखकर वापस पलट गया था, जबकि राहत धक धक करते दिल से शापर मेज़ पर रखकर बॉक्स लिए इनफाल के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इनफाल मुंह बनाए बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। सुबह से इसका मूड सख्त ख़राब था। वो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ पा रही थी कि इसने बारहा माहिद को कॉल की थी, पर आगे से वो मुसलसल इग्नोर कर रहा था। कल इसका बर्थडे था और वो किसी को परवाह तक नहीं थी इसकी कि माहिद की वजह से वो अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। इसे रह रह कर घर वालों की याद सता रही थी, जो हर साल भरपूर जोशो खरोश से इसका जन्मदिन मनाते थे, और इस बार वो अकेली यहाँ पड़ी थी। ये सब कुछ माहिद की वजह से था, जो पहले तो जोमानी मैसेज करके इसकी जान सूली पर लटकाई हुई थी, और आज सुबह से वो इनफाल से बात करके इसे आग बगोला कर चुका था। शदीद दुख और गुस्से की मिलीजुली कैफियत के ज़ेर असर इसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। वो जो पिलो को नोच घसोट रही थी कि तभी दस्तक देकर राहत कमरे में आई थी। मैडम, ये सर ने भिजवाया है आपके लिए, राहत ने पार्सल बेड पर रखते कहा कि इनफाल झटके से अपनी जगह से उठ बैठी। क्या ये माहिर ने भिजवाया है? इनफाल ने इश्तियाक से पूछा था। जी मैडम, वो लेकर आए हैं। वो कौन? इनफाल का बिगड़ा मूड बॉक्स देखकर किसी सरप्राइज गिफ्ट की तवक्को में खुशगवार हुआ था कि फट से राहत की बात पकड़ी। राहत के लबों पर शर्मीन सी मुस्कुराहट आई। जी वो का नाम भी होगा, इनफाल ने तंग कर कहा था। मैडम जी ना करें ना। इनफाल का कहका गूंजा था कि राहत शर्म से दो चार जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। तो क्या भेजा है इस पागल पठान ने? इनफाल घुमा फिरा कर बॉक्स का जायज़ा लेती बुड़बुड़ाई थी। इससे पहले कि वो खोलती इसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर एंग्री बर्ड का कॉलिंग ब्लिंक हो रहा था। इनफाल ने सर से कॉल कट किया डाली। इसका गुस्सा माहिद की कॉल देखकर फिर उद आया था। 2 सेकंड बाद फिर से फ़ोन रिंग हुआ। इनफाल ने वही अमल दोहराया। गुस्से इसकी छोटी नाक को सुरख कर रहा था। कॉल उठाओ। अब की बार पहली मैसेज करके वाज़ह धमकी दी गई थी कि इनफाल ने अपनी बड़ी बड़ी क्रिस्टल आंखों से एग्री बर्ड को घूरते कॉल पिक करते कान से लगाई। रवानी में बोले इसके नाम बुड़बुड़ाने लगी थी। स्टोनमैन, एंग्री बर्ड, जलाद, फायरमैन, जिन, बागड़ बिल्ला, पागल पठान। अब मेरे नाम रखने की बजाय हमारे बच्चों के नामों को सोचो।
دوسری جانب سے ماہد کی گمبھیر زومانی آواز سپیکر سے ابھری تھی کہ انفال جو سب کچھ بھولے ہوئے تھی اچانک یاد آنے پر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ 1 ویک ہے بس، ورنہ اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا اس پر پابندی باندھنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا، اور تم ہر حال میں مجھے جھیلنے کے لیے تیار رہنا۔ مطلب؟ اس کی آواز میں واضح غبارہٹ تھی۔ وہ جو برتھ ڈے کا سوچ کر ماہد کا دیا وقت بھول گئی تھی کہ اب جان آدھی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں دیا وقت ختم ہوا اور میرا شروع۔ تم نے اپنی ضد پوری کی، اب میرا جنون سہنے کے لیے تیار ہو۔ آج تم مجھ سے اقرار کرو گی، چاہو تو اپنی مرضی سے یا پھر میری شدت سے گھبرا کر۔ ماہد کی آواز میں غصے کی آمیزش پر نفال کے سانسوں میں ادم برپا ہوا کہ وہ بچاؤ کے لیے اپنی برتھ ڈے کا بتا کر ماہد کے جنون پر بند باندھنا چاہ رہی تھی۔ ماہد کل میری برتھ ڈے کل کی کل دیکھیں گے، آج میرے لیے تیار ہو، کیونکہ آج تمہیں ہر حال میں مجھے میرے جنون کو برداشت کرنا ہے، اس لیے جہاں ضمیر خان لے آئے چپ چاپ اس کے ساتھ آ جانا۔ وہ سخت آواز میں بول کر اسے باور کروا گیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کی سولی پر لٹکا کر کیا غلطی کر چکی ہے۔ میں نہیں آنا، وہ نڈھال وجود کو سنبھالتی مدھم سا بولی تھی۔ اوکے، میں خود آ کر اپنی مرضی سے کر دیتا ہوں، ماہد ہنوز اسی لہجے میں بولا تھا۔ مجھے نہیں جانا، انفال بضد ہوئی تھی۔ میں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں، اچھے بچوں کی طرح ریڈی رہو۔ میرا موڈ سخت خراب ہے، انفال چڑھ کر بولی، اور اس لیے تم میرا موڈ خراب کرنے پر تلی ہو، جو میں ہونے نہیں دوں گا۔ مقابل بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ مجھے پڑھنا ہے، انفال نے بچاؤ کا بچکانا بہانہ پیش کیا۔ صبح سے کتنا پڑھا ہے؟ مقابل کی آواز میں سختی تھی، گویا وہ اس کے ہر عمل سے واقف تھا کہ صبح سے وہ ایک لفظ نہیں پڑھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، کل میری واٹ ایور، تم بس تیار رہو، گھر بھی چلے جائیں گے۔ آج کسی صورت تم نہیں بچ سکتی، تو یہ عذر بھی ختم کر دو تاکہ کچھ رعایت ہو جائے تم پر، کیونکہ اب دوری ناممکن ہو چکی ہے۔ دل و دماغ کو میرا بننے کے لیے تیار کر لو۔ اس باکس میں تمہارا ڈریس اور جیولری ہے، پارلر والی کچھ دیر تک آئے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے۔ بنا کسی چوسرا کے تیار ہو جانا، میں ویٹ کروں گا۔ یاد ہے اب کوئی بہانہ نہیں، ورنہ ماہد اپنی کہہ کر انفال کا خون خشک کرتا کال کاٹ چکا تھا۔ اسے بتانے کا مقصد ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کہ وہ اپنی وائٹ لیلی سے بخوبی واقف تھا کہ وہ پھر بے ہوش ہونے سے باز نہیں آتی۔ ماہد کی کال بند کرتے ہی انفال نے بازو اپنے گرد لپیٹ لیے تھے۔ اس کے وجود میں سرد لہریں سی دوڑنے لگی، جبکہ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ نچلا کچلتی اس باکس کو دیکھ رہی تھی جو اس کا ذہن پردے سے ہٹا کر اپنی جانب لگا چکا تھا کہ وہ واقعی وہ سب بھول کر ماہد کے بارے میں سوچتی سرخ پڑ چکی تھی، جو بنا کسی شرم لحاظ کے سے آنے والے وقت کا بتا کر انفال کو ہوکزدہ کر گیا تھا۔ کل بچے کی برتھ ڈے بھی ہے، اور ماہد نے ابھی تک کچھ بتانا گوارا نہیں کیا کہ کہاں ہے انفال۔ اوپر سے شائستہ کو بھی وہاں بلوا لیا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے نہ کچھ بتاتا ہے۔ آخر ایسا کیا کر رہا ہے؟ اور تو اور دوسری شادی کا شوشہ چھوڑ کر ہم سب کے دل دہلا کر پھر انفال کے حوالے سے اشارے دیکھ کر پاگل کرنے پر تلا ہے یہ لڑکا۔ خانم بھی شدید برہم ہوتی ارسلان خان سے بولی تھیں۔ وہ سب باہر لان میں کرسیوں پر براجمان چائے پی رہے تھے کہ جب خانم بی نے کہا، میں خود صبح سے کال پر کال کر چکا ہوں، مجال ہے جو ایک بار بھی باپ کی کال اٹھانا گوارا کیا ہو۔ یہ سب آپ کے زیادہ پیار کا نتیجہ ہے۔ ارسلان خان بھی پھٹ پڑے، جبکہ ان کا ماہد کے لیے سخت انداز۔ خانم بی کا دل گویا مٹھی میں قید ہوا تھا۔ بس کسی کام میں مصروف ہوگا، اٹھا لے گا، تم میرے بچے کے پیچھے ہی مت پڑ جایا کرو۔ خانم بی نے ارسلان خان کو ڈپٹا کہ سب بے ساختہ مسکرا دیے، جو ماہد کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھیں۔ خود بھلے ہی جتنا غصہ ہوتی، پر وہ غصہ وقتی ہوتا تھا، کیونکہ ماہد کو دیکھ کر وہ غصہ بھولتی اپنے پوتے کے صدقے واری ہونے لگ جاتی تھی۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، سعدیہ باجی بھی نہیں آئی، نہ ہی رومانہ شاداب میں سے کوئی، شمائلہ بیگم نے کہا تھا۔ ہاں تو ماہد جو نہیں ہے، وہ ہوتا تو ضرور چکر لگاتی۔ مجھے تو سعدیہ پر حیرت ہے، کتنی خود غرض ہو گئی ہے۔ اوپر سے رومانہ، اس میں تو شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ تو کہتی سیکنڈ نہ ہو اور وہ ماہد سے شادی کر لے۔ ساری تمیز تربیت بھول گئی ہے وہ لڑکی، اور اس سب میں میری اپنی بیٹی کا بھی قصور ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ان کی خبر گیری کرنے کی، نہ ان کا نام لینے کی۔ میری اپنی اولاد ایسی ہوگی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، خانم بھی کڑک آواز میں کہتی آخر میں غمگین ہوئی تھی، جبکہ باقی سب خاموش تھے کہ وہ بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ لوگ بیٹھے تھے کہ تبھی حویلی کے مین گیٹ سے 1-2 گاڑیاں آگے پیچھے انٹر ہوئی تھیں۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں ہنستے کھلکھلاتے گاڑی سے اتر کر نکلے جانے بڑھے۔ بدر، زرین، سمت، فلک کو دیکھ کر وہ سب خوشی سے کھل اٹھے تھے کہ اپنی نشستوں سے اٹھ کر وہ ان کی طرف بڑھے۔ وہ ان رونقوں سے ملتے حال احوال دریافت کرنے لگ گئے تھے۔ ان کے آنے سے حویلی کی اداس ماحول میں یکدم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تسبیح کرتی بی جان نے پریشانی میں روشانے سے پوچھا تھا، جو سر صوفے کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ بی جان، صبح سے ہلکا ہلکا سر میں درد ہے، روشانے ہنوز آنکھیں موندے مدم سی آواز میں بولی تھی۔ میں آپ کے سر میں مالش کرتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ زرینہ، جاؤ تیل لے کر آؤ، بی جان نے ملازمہ کو کہا تھا۔ گل تھوڑی دیر پہلے ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی، جبکہ شمس خاور کو لے کر ڈیرے پہ گیا تھا اور علی اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ایوب خان بھی مردان خانے میں ہی تھے جب بھی ملازمہ تیل لے کر آئی تھی۔ یہاں آؤ بیٹا، بی جان نے روشانے کو اپنے پاس بلایا اور نرم ہاتھوں سے اس کے سر میں تیل لگا کر مساج کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب گل کی والدہ اندر آئیں۔ گل، اس نے اپنی بیٹی کو پکارا جو فون پکڑے بیٹھی تھی کہ اپنی ماں کی آواز سن کر فٹ سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ مورے، گل اپنی ماں کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی تھی کہ لپک کر ان کے سینے سے جا لگی۔ گل، میری بچی، میری جان، کیسی ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ چومتی ہوئی بولی تھی۔ وہ گل کو سینے سے لگاتی ہوئی پیار سے بولی تھی، جبکہ بی جان اور روشانے نے خاموش کھڑی تھی جب بھی گل کی ماں اس سے ملی۔ آپ کا بہت شکریہ یہ میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے، وہ عاجزی سے بولی۔ آپ کی بیٹی اب ہماری بہو ہے، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، بی جان میٹھے لہجے میں بولی۔ ہمارا داماد کدھر ہے؟ دراصل میں گل کو لینے آئی تھی۔ خاور جیسے ہی آتا ہے ہم ان دونوں کو وہاں بھیج دیں گے، آپ بے فکر رہیں، بی جان نے سمجھتے انہیں یقین دلایا تھا۔ مزید 2000 باتوں کے بعد وہ گل سے ملتی وہاں سے چلی گئی۔ گل ان دونوں کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ میں شاور لے کر کچھ دیر ریسٹ کرتی ہوں بی جان، روشانے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ بی جان تسبیح کرتی شمس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ وہ مسلسل بھاگتی چیخو پکار کر رہی تھی۔ بڑے بڑے شکاری کتے رال ٹپکاتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جن سے جان بچاتی وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کانٹا لگا تھا کہ درد سے چیختی وہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کتے بھونکتے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے، اس سے پہلے کہ وہ رومانہ پر جھپٹتے یکدم ہی فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی، ساتھ ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی شکاری کتے مخصوص اشارہ سمجھ کر واپس پلٹ گئے تھے۔ وہ جو پاؤں پکڑے دم سادے بیٹھی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے اور فائر کی آواز پر کتوں کو واپس پلٹتے دیکھ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے عین پیچھے سیف پسٹل تھامے خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ سیف، وہ رومانہ نڈال ہانپتی کانپتی ہوئی اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر سرد سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ سیفی، وہ کتے مجھے کھانے والے تھے، تم نہ آتے تو میں مر جاتی، وہ اس کی پشت پر قمیض مٹھیوں میں جکڑے شدت سے روتی بولی تھی، جبکہ سیف خاموش کھڑا اسے اپنے سینے سے لگا کے دیکھ رہا تھا، جو مرنے کے خوف سے حد سے زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز، وہ دکھ سے روتی ہوئی بولتی۔ سیف کو کوئی معصوم سی بچی لگی تھی، جس کے رہے سہ کس بل کچھ ہی منٹوں میں کتوں کے خوف سے نکل چکے تھے کہ وہ گنڈے کمینے لوفر سے اب لائن پر آتی سیف اور سیفی پکارنے لگی تھی۔ بے ساختہ سیف کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تمہیں میں نے کیا فارسی میں کہا تھا جو تم سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلی؟ سیف نے کھلا طنز کیا تھا کہ رومانہ کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز، چلو یہاں سے، وہ ہنوز اس کے سینے سے لگی کانپتی آواز میں بولی تھی۔ پچھلے 20 منٹ سے وہ شکاری کتوں سے جان بچانے کو جھاڑیوں میں بھاگتی نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے پر ہلکی ہلکی خراشیں پڑ گئی تھیں اور رہی سہی کسر پیر میں لگے کانٹے نے نکال دی۔ ایسے کیسے وچ ڈارلنگ، ابھی تو ہمارا ہنی مون پیریڈ باقی ہے، وہ منائے بغیر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ غلطی تمہاری ہے، میرے منع کرنے کے باوجود تم گھر سے باہر کیوں نکلی؟ اگر مجھے آنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو تم اب تک اوپر پہنچ چکی ہوتی، وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے آنسو صاف کرتا بولا تھا کہ رومانہ کی ہچکی بن گئی۔ وہ جانتا تھا رومانہ بھاگے گی اور واپس اسی گھر جائے گی، اور وہ کتے سے صرف گھر تک پہنچانا چاہتے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ پھر سے بولی۔ اور تمہیں یہ کیوں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گا؟ 2-3 بچے ہو جائیں پھر گھر جائیں گے، وہ اسے ساتھ لگا کر چلتا بولا تھا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، درد کی وجہ سے رومانہ اس کی بات پر کان دھرے بغیر ایک قدم لیتی رکتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارا ارادہ مجھ سے خدمت کروانے کا ہے کیا؟
सैफ ने इसे जांचती नज़रों से देखा था। नहीं, मुझे वाकई दर्द है, वो सिसकती बोली कि सैफ ने इसे तंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया और फ़ौरन से इसे बाहों में भरा। वैसे जितनी तुम खतरनाक और शातिरबाज हो, तुम तो आसानी से कुत्तों को चकमा देकर भाग सकती थी। वो अपनी गर्दन में चेहरा छुपाए रुमाना को एक नज़र देखकर कदम आगे बढ़ाता बोला। रुमाना ने तड़प कर इसे देखा, गोया इस पर कोड़ा बरसाया गया हो। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? सैफ ने वाज़े इसकी आंखों में शर्मिंदगी का अंसर नुमाया देखा था। मैं चल लूँगी, नीचे उतारो मुझे। क्यों, फिर से भागने का इरादा है क्या? एक बात याद रखो, मेरी दस्तरस से अब चाह कर भी तुम नहीं निकल सकती। वह तंज कहता इसको बावर कराता आगे बढ़ने लगा था। मुझे मेरे घर जाना है। अब तक तो अकड़ निकल गई होगी, यकीनन तुम शर्मा रही हो मुझसे, इसलिए घर का कह रही हो। अब जो होना था वो हो गया, शर्माना छोड़ो, क्योंकि अब तो। सैफ ने बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराहट दबाई कि रुमाना ने ज़ोर से इसके सीने पर मुक्का मारा। नीचे उतारो मुझे, ताकि फिर से शिकारी कुत्तों को दावत दे सको। सैफ ने कुछ इस अंदाज में चिढ़कर कहा कि रुमाना को हंसी छूट गई, जबकि सैफ ने गौर से इस ज़रा सी बदली हुई रुमाना को देखा था, जिसके सीने से सर टिकाए आंखें मूंदे इसे अपनी अपनी सी लगी थी। माहिर सर ने सही कहा था, वो बदल जाएगी अगर मैं कोशिश करूं तो, और ये बदलाव इतनी जल्दी आएगा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये पत्थर दिल रखने वाली लड़की इतनी आसानी से मोम हो जाएगी। पर अभी इसे राह रास्त पर लाने की ज़रूरत है। सैफ दिल ही दिल में खुद से बोला था और इसे उठाए घर की जानिब बढ़ने लगा था।